آپ پنجابی سمجھتے ہیں؟ جی جی پنجابی سر، شکر ایک ہی لفظ ہے چھالاں، لڈیاں چھالاں پنگڑے لڈیاں. ایک پاسے سن ماریا پاکستان نے، ایک پاسے چپیڑے ماری ٹرمپ نے، پھر ان کا جھوٹ پکڑا گیا. تو ابھی جو آپ کہتے ہیں ٹرمپ کے پتلے، ابھی مودی کے پتلے بھی جلیں گے. السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری، میرے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سر. جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس پر تھوڑا پوسٹ انالیسس کرتے ہیں. ویسے تو پاکستان جیت گیا، لیکن بتائیے گا کہ جو چائنا کے ہتھیار تھے ان کی اس سے بہتر ٹیسٹنگ ہو سکتی تھی جو دیکھیں پاکستان جی، نے 16 گھنٹے میں پوری کایا پلٹ دی گئی. جو مفروضے تھے، جو سوچ تھی، جو ابہام تھا، وہ ختم ہو گیا. یس، ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ٹیکنالوجی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو ایکسپرٹیز ہے، جو آپ کے اسپرٹ ہے، جو آپ کا ایک جذبہ ہے. ٹھیک ہے نا. 2019 میں ہم نے F-16 سے ان کو گرایا، وہ امریکن ٹیکنالوجی تھی. اس دفعہ چائنیز ٹیکنالوجی تھی. کام وہی کیا، بڑے پیمانے پر کیا. اس کا مطلب جو مین بیہائنڈ دا مشین ہے، ہمارے عظیم پائلٹس اور ہمارے جو ٹرینڈ پروفیشنلز آرم فورسز کے. تو اس میں ایک بڑی ایک اور چیز انوکھی تھی کہ کمپلیٹ یونٹی آف کمانڈ تھا، انٹر سروس کوآرڈینیشن، خاص طور پہ جنرل عاصم منیر کا اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا. اور ان کی جو کوآرڈینیشن، اور دونوں بڑے دبنگ ہیں، دونوں خوف نہیں، اور دونوں کی لائن کلیئر ہے ہندوستان کے بارے میں کیسے ٹیکل کرنا. کوئی آئے بائیں شائیں نہیں، کوئی ہاتھ نہیں ملنے یا کوئی پسینے نہیں چھوٹنے. ٹھک ٹھک ٹھک. اگر وہ گڑبڑ کریں گے اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جو ایک طاقت کا توازن سمجھا جاتا تھا کہ سائز ہندوستان کا بہت بڑا ہے، پاکستان کا چھوٹا ہے، پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی، سب مفروضے غلط ثابت ہوئے ہیں. چائنیز کا سر کیا رد عمل ہے؟ آپ کی بڑی گرپ ہے چائنیز پر، کیا رد عمل ہے؟ جو ہمارے جو پائلٹ تھے انہوں نے جو چائنیز طیاروں کے ذریعے بھارتی رافیل طیارے گرائے فرانس کے، بیسیکلی چائنیز کا کیا رد عمل ہے؟ چائنیز کا جو رد عمل ہے، میں آپ پنجابی سمجھتے ہیں؟ جی جی پنجابی سر، شکر. ایک ہی لفظ ہے چھالاں، لڈیاں چھالاں پنگڑے لڈیاں. میں آپ کو ایک کلپ دوں گا. میں نے ایک انٹرویو دیا تھا انٹرنیشنل ٹی وی چینل امریکن کے ساتھ. اس کو میں نے کہا تھا کہ چینی ٹیکنالوجی نے مغربی ٹیکنالوجی کو ہرا دیا. وہ کلپ چائنا میں وائرل ہوا ہے، انہوں نے چینی میں ترجمہ کیا اس کا. میں کہا یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ چین کی جو ٹیکنالوجی ہے مغربی ٹیکنالوجی پر حاوی ہو گئی ہے. تو وہ اتنا انہوں نے وائرل ہوا ہے، ملینز نے دیکھا ہے. تو چائنا کو تو ایک مفت ٹیسٹنگ ہوگی نا. پہلے تو کمپیوٹر میں وہ ہونا تھا، یہ لیبارٹری میں ایک ایکچوئل جسے کہتے ہیں لائیو، مطلب ایکچوئل جنگ میں باقاعدہ جنگ ہوئی ہے. اور جنگ میں انہوں نے ہتھیار ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور ان کے ہتھیاروں نے پاکستان کی وساطت سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکی. اور دیکھیں نا، صرف ویسٹ نہیں تھا، فرانس کی ٹیکنالوجی، اسرائیل کی ٹیکنالوجی، اور روس کی ٹیکنالوجی بھی. S-400 بھی تو ہم نے مارے ہیں نا. تو یہ بڑے ہمارے کمالات ہیں. اور یہ اس قسم کی جو فتح ہوئی ہے، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موقع دیا کہ جو 50 سال کا ایک قرض تھا 71 سے، وہ دکھتی رگ تھی ہماری، وہ کھٹکتا آتا ہمیں، وہ قرض ہم نے ادا کر دیا پورے سود کے ساتھ ان کو. سر جیسے کہ آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹرمپ نے کشمیر ایشو کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پاکستان اور انڈیا کو برابری کی سطح پر ڈیل کیا. ابھی انڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، ٹرمپ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، جو ٹرمپ نے بیان دیا ایپل کمپنی کے حوالے سے کہ وہاں پہ اسمبلی نہیں ہونی چاہیے اس کی. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ انڈیا کو کتنی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے؟ انڈیا کو تو بہت ہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. ایک پاسے سن ماریا پاکستان نے، ایک پاسے چپیڑے ماری ٹرمپ نے، پھر ان کا جھوٹ پکڑا گیا. تو ابھی جو آپ کہتے ہیں ٹرمپ کے پتلے، ابھی مودی کے پتلے بھی جلیں گے، ان کے آرمی چیف کے پتلے بھی جلیں گے. ہندوستان کے آرمی چیف، ہندوستان کے ایئر چیف کے پتلے بھی جلیں گے. آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ریئیکشن ہوگا. یاد ہے ساڑھنا جھوٹ بول رہے سب، یہ تو سارا فراڈ ہوا ہے. اور پاکستان جس کے بارے میں فلمیں بنا رہے تھے، یہ کریں گے وہ کریں گے، انہیں تیا پانچا کر دیا ہمارا. لیکن سر جو ان کی چھوٹی ذہنیت ہے، انہوں نے تو کرنل صوفیہ قریشی کے گھر پر حملہ کر دیا کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ان پہ حملہ کر دیا. اتنی چھوٹی ذہنیت ہے انڈینس کی. میں نے کہا تھا دلی میں بھی، اب بھی میں کہتا ہوں کہ آپ باز آ جائیں. جس قسم کا ہندوتوا ہے، آپ ایک ہندوستان کے اندر یہ تقسیم، تضاد اور تعصب کی بنیاد رکھ رہے ہیں.
انہوں نے کہا جی ایک دفعہ انہوں نے تھریٹن کیا کہ جی یہ گلگت بلتستان بلوچستان سے یہ کریں گے. میں کہا بچوں باز آ جاؤ, ڈونٹ ٹاک لائک دیٹ, یہ ریڈ لائن ہے. کل کو پھر جو 20 کروڑ مسلمان ہیں, اسلامک ریپبلک آف ہندوستان بھی بنے گا, پھر خالستان بھی بنے گا, پھر ناگالینڈ, میزورام, منی پور, میگھالیہ, آسام, تریپورہ سب یہ ہوگا. اور بنگال کے جو جنرل ہیں, کیا نام ہے, فضل الرحمان صاحب, انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر حملہ ہو تو ہمیں چاہیے بنگلہ دیش کو کہ وہ ہندوستان پر ان کی جو یہ ریاستیں ہیں شمال مشرقی, ان پر قبضہ کر لیں. عمران خان کا بڑا امپورٹنٹ بیان آیا جیل سے کہ مودی دوبارہ حملہ کرے گا, کیونکہ اسے اپنی جو شکست ہے وہ اس کا بدلہ ایسے نہیں چھوڑے گا, وہ دوبارہ حملہ کرے گا. تو آپ لوگوں نے متحد رہنا, جیسے پی ٹی آئی نے جس طرح ان کے سوشل میڈیا نے یکجہتی دکھائی, اس پر آپ کیا کہتے ہیں, اور کیا ادارے میں ہمدردی پیدا ہوئی ہے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں مودی بلی ہے. بلی جو ہوتا ہے نا ڈرپوک ہوتا ہے, اور وہ پنجابی کہتے ہیں دفعہ یرکان میں لاندہ ہے, اور اگر آپ یرک گئے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اگر آپ اس پر کہیں گے بندہ پتر بن, وہ بھاگ جائے گا. اینڈ دونوں دفعہ پلوامہ کے بعد بھی یہ ہوا, پہلگام کے بعد بھی ہوا. مودی گند کرے گا, حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم نے سبق سکھا دیا ہے, اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. گند کرے گا, میں نے کہا 3D اسٹریٹجی ہے انڈیا کی. ڈیمنائز پاکستان, پاکستان کو نقصان بدنام کرو. ڈیمیج پاکستان, پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. اینڈ ڈی اسٹیبلائز پاکستان, پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرو. میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا مثبت قدم اٹھایا. ڈونلڈ ٹرمپ ایک دبنگ امریکن لیڈر ہے. اس کی روایتی سوچ نہیں جو روایتی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ہے. آج بھی اس کا بیان دیکھ لیں جو دوحہ سے آیا ہے. اس نے کہا ہے, میں نے ایپل کے چیف CEO ٹم کک کو کہا ہے کہ تم ہندوستان میں کیوں کر رہے ہو اپنی انویسٹمنٹ, تم امریکہ میں کرو. اس نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے کہا ہندوستان میں ٹیرفز بہت ہے. ہندوستان کے تو ضروری پڑ گئی ہے. ان کا خیال تھا ہم فیورٹ چائلڈ ہیں امریکہ کے, ہمیں امریکہ نے پالا پوسا. وہ ماضی کی حکومتوں تھی, اوباما یا یہ بائیڈن وغیرہ. ٹرمپ جو ہے اس نے دیکھیں 2-3 بہت بڑے کام کیے. اس نے کشمیر ایشو کو زندہ کر دیا ہے. اس نے پاکستان اور ہندوستان کو برابری کا مقام دیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میں سپروائز کروں گا سال سے, میرے پاس ہے, I will do that. اور ٹرمپ ایک اور چیز نوٹ کریں, وہ جنگجو نہیں ہے, وہ پیس میکر ہے. اس نے وہ سیز فائر اس نے کیا فلسطین میں سب سے پہلے 20 جنوری کو. پھر اس نے پوٹن کا بھی کہا کہ میں سیز فائر جنگ بندی چاہتا ہوں یوکرین میں. ایران سے مذاکرات کر رہا ہے. کم جونگ ان جو نارتھ کوریا سے مذاکرات کر رہا ہے, اور ابھی اس نے کہا کہ میرا دوست ہے شی جن پنگ, میں اس سے بھی ٹریڈ ڈیل کروں گا. تو ٹرمپ کی پالیسی بڑی پازیٹیو ہے. ٹرمپ از اے فرینڈ آف پاکستان اینڈ وی آر پراؤڈ آف اے فرینڈشپ ود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. جی اگر تو میں کوئی رائٹر ہوتا یا فلم ڈائریکٹر ہوتا تو میں فلم بناتا. 16 گھنٹے میں پوری کایا پلٹ دی گئی جنوبی ایشیا کی. 2 راؤنڈ ہوئے. پہلا راؤنڈ 1 گھنٹے کا تھا جس میں ہم نے 6 جہاز ان کے گرائے 1 گھنٹے کے اندر, جو 6 کی رات کو ہوا. اور دوسرا راؤنڈ ہوا 15 گھنٹے کا. ہندوستان نے حملہ کیا اور ہم نے ان کا تیا پانچا کر دیا. 15 گھنٹے میں انہوں نے 7 جگہ کیا, ہم نے 26 جگہ کیا. ہمارے ڈرونز دلی پر تھے, ان کا سارا الیکٹریسٹی گریڈ بند تھا, سسٹم ہیک ہو چکا تھا. ہمارے پاس ایئر سپریمیسی, گراؤنڈ میزائل سپریمیسی, ٹیکنالوجیکل سپریمیسی اور سائبر سپریمیسی. تو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ان کا. یہ پاکستان, میں نے لوگوں کو بھی کہا تھا, یہ 71 نہیں, یہ 2025 کا پاکستان ہے جس میں ایک بڑی جاندار قوم میں کرنٹ ہے, پروفیشنل فوج ہے اور دبنگ قیادت ہے ملٹری ہائی کمانڈ کی. تو سچویشن has changed. اب ہندوستان is on the defensive. اب وہ لڑے گا, تو اگر وہ منحرف ہوگا تو اس کی لڑائی ٹرمپ سے ہوگی, تو وہ پھر بھگتے. ٹرمپ خود سالسی بن گیا. تھینک یو ویری مچ.